دعوت دیتی ہے جنوں بھی اللہ نے اس دنیا تے بھیجی ہے یا جن دے جسم اندر چاہنے یا انج کہہ لو کہ جڑا زیرو چیز ہے ایک وقت آن والا ہے ایک ٹائم آن والا ہے کہ اس زیرو چیز نے اس انسان نے اس بندے نے اس دنیا فانی کو چھڑ کر کے چلے جانا ہے۔ چند باتیں اس موضوع تے تسا احباب دے سامنے گوش گزار کرانگا کہ سانو چلدیاں پھردیاں ٹردیاں بہندیاں اپنی زندگی دے معاملات دے اندر موت نو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ رب دا قرآن اعلان کرتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغیب والشہادہ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اے میرے محبوب پیغمبر، سونے پیغمبر جی اعلان کر دیو نا ان بندیاں نو دس دیو کہ جس موت تو اے بھجدے پھردے نے، جس موت تو اے جان چھڑاندے پھردے نے کہ بلڈنگاں بنا کے ان دے اندر بڑا محفوظ اپنا کمرہ تیار کر کے اے سی لا کے اور جناب طرح طرح دی سیکورٹی دے انتظامات کر کے کہ اس کمرے دے اندر مینوں کوئی تکلیف پہنچا نہیں سکتا، مینوں موت نہیں آ سکتی۔ میرے محبوب پیغمبر جی انہاں نوں دسو جتھے مرضی چلے جاؤ، دنیا دے کیڑے مرضی کونے تے چلے جاؤ، جدوں موت نے آنا ہے انہیں تانوں بند کمرے دے اندر بھی آ کے لے لینا ہے۔ آؤ ذرا غور کرنا، رب قرآن نے اعلان کر دیتا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ اور دنیا کا نات والے سن لو، اس دنیا دے اتنے رہنے والے، اس دنیا دا پانی پینے والوں، اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت۔ ایک ٹائم آنے والا ہے، ایک وقت آنے والا ہے، ایک ایسی گھڑی آنے والی ہے جس گھڑی دے اندر تو اس دنیا فانی میں چھڑ کر کے چلے جانا ہے اور جانا کتھے ثم الینا ترجعون، اس رب دے کول تو جانا ہے نام۔ موت نو یاد رکھیا کر، موت نو یاد رکھیا کر، ایک دن تیرے تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے، صحابہ کرام بھی تشریف فرمانے۔ میرے پاک پیغمبر پوچھتے نے او میرے صحابیوں دسو نظر مینوں موت نو کنا کو یاد رکھ دے ہو، موت نو کنا کو یاد کر دے ہو۔ میرے پاک پیغمبر دے صحابہ کہندے نے آندے اللہ دے پاک پیغمبر جی اسی موت نو اینا کو یاد رکھنے ہیں، اسی اج دا دن گزارے کل دا دن گزاریے کہ نہ گزاریے، سانو اس چیز دے اتے کوئی پتہ نہیں، ساڑیاں کوئی طاقت کوئی نہیں، اج دا دن گزار لیں، اج دا کھانا کھا لیں، کل دا کھائیے کہ نہ کھائیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پاک پیغمبر دے صحابہ اللہ دے پاک پیغمبر کو پوچھتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر جی تسی دسو نا تسی موت نو کنا کو یاد کرتے ہو؟ اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں او صحابیوں میں موت نو اینا کو یاد کرنا مان، میں تے اینیاں فکرہ لگیاں نے، میں ایک سال آئے دوجا آوے کے متا نہ آوے، میں تے اینیاں فکرہ لگیاں نے۔ ایک کون پیغمبر ہے جڑا ساری کائنات دا سردار پیغمبر بن کے آیا، جڑا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بن کے آیا، جنہوں اللہ نے سارے نبیوں دا سردار بنا کے بھیجیا، جنہوں اللہ نے ساریاں امتاں دا سردار بنا کے بھیجیا، جڑا اینا اللہ دا عبادت گزارن جدے بارن اللہ دا قرآن بول بول کے اٹھن قال القرآن المجید کتے رب دا قرآن دا کہ علم نشرح لک صدرکم ووضعنا عنک وزرکم، کتے اللہ دا ذکر نہ میرے پاک پیغمبر دا اللہ انہا ذکر بلند کرن ورفعنا لک ذکرکم، کتے میرے
پاک پیغمبر دے شہر دیاں قسم رب دا قرآن کھاویں لا اقسم بہذا البلد اور دنیا کائنات والے سن لو جڑا سارے نبیوں دا سردار بن کے آیا انہوں اینیاں موت دیا فکران اینیاں موت دیا فکران اور میرے پاک پیغمبر دے صحابہ کنہ کو موت نو یاد رکھ دیں اللہ دے پاک پیغمبر دے پاک صحابین عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کون فاروق اعظم جن دے بارے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اور دنیا کائنات والے سن لیں کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اعلان کرے گا کون ہے جڑا میں حساب دے لیں کون ہے جن کے اندر نہیں چھوٹا کہ میرے اگے آ کے اپنا زندگی دا حساب دے لیں اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کل قیامت دا دن ہوئے گا ایک آج سے میں حضرت ابو بکر دا ہاتھ پڑھ لگا کھپے آج عمر فاروق دا ہاتھ پڑھ کے اینج کر کے اگے کر دیا گا آکھیں گے اللہ میرے ابو بکر کو حساب لے لے میرے فاروق کو حساب لے لے اے فاروق اعظم جن دے بارے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اور دنیا والے سن لو جس رستے تے عمر فاروق چلیا کرتے ہیں شیطان رستہ چھڑ جایا کرتا ہے اے فاروق اعظم ایک دن بیٹھے آندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اعلان بے شک کر چھڑے اللہ جی اعلان کر چھڑیا کہ ساری دنیا جنت دے اندر چلی گئی لیکن ایک بندہ جہنم دے اندر جائے گا میں فاروق اعظم ڈر لگے ہے کہ دیو ایک بندہ میں فاروق اعظم نہ ہوا اللہ اکبر اللہ حضرت فاروق اعظم جنہاں نو 22 لاکھ مربع میل دا حکمرانی اللہ نے عطا کر چھڈی لیکن موت دیاں اہمیاں فکراں نے موت دیاں اہمیاں فکراں اللہ دے پاک پیغمبر دا ایک پاک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقط کم میں لیکن مختصر بیان کردہ جاواں گا اللہ دے پاک پیغمبر دا ایک پاک صحابی عبد الرحمن بن عوف اینا امیر اینا مالدار کہ ایک اونٹ تے لدیا ہویا مال مدینے دی ایک نکر تو باہر نکل رہا ہوندا دوسرا اونٹ سامان دے نال لدیا ہویا مدینے دی دوسری نکر تو داخل ہو رہا ہوندا کھانا کھان لگے نے لقمہ توڑ کے منہ دے قریب آیا تو جنہیں منہ دے قریب آیا لقمے نے کے پیاتے چیخا مار کے رونا شروع کر دیتا کاروالی پوچھ دیا عبد الرحمن میرے سردار میرے عزیز کی مانگے بن گئے تسی تے کھانا کھا رہے سے لقمہ توڑے تے رونا شروع کر دیتا چیخا مار کے تے حضرت عبد الرحمن آتے نے نی اللہ والی ہے میں ڈر لگ گیا ہے جی عبد الرحمن بن عوف کو اللہ نے اس لقمے دا حساب لے رہا کل قیامت میں عبد الرحمن کو نہیں دیتا جانا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کون عثمان غنی جن دے بارے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اے عثمان تو کنواں خرید کے دے دیتا ہے آج تو بعد تو دنیا کے اندر کوئی عمل بھی نہ کر میں محمد تیرو جنتیاں بشارتہ دے رہا ہوں میں اعلان کر رہا ہوں آج تو بعد تو کوئی عمل بھی نہ کر میں تینو بشارتہ دے رہا ہوں اللہ نے تینو جنتا الاٹ کر چھڑیا نے اللہ اکبر اللہ اے عثمان غنی جدو قبرستان دے اندر جایا کر دے ساتھی بیان کر دے حضرت عثمان غنی قبرستان دے ہوتے کھڑے ہو کے اینا رویا کر دے کہ حضرت عثمان غنی دی داڑھی مبارک آنسوں دے نال تر ہو جایا کر دے اے اللہ والے اتنے صحابہ نے جنہ دے بارے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ تے راضی ہو گیا تے اللہ تے راضی ہو
اللہ دی جماعت ہی کامیاب ہونے والی اے وہ جماعت جن دے بارے اللہ دے قرآن نے اعلان کیتا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا لیکن جماعت نے بارے اللہ دا قرآن اللہ دی اشعار پہ بیان کرتا ہے لیکن جدو موت نو یاد کرن دیا باریاں آدیاں نے اینا موت نو یاد کرتے ہیں کہ اکھاں دے اندروں آنسو دیاں لڑیاں لگ جاندیاں نے میرے پاک پیغمبر جدو قبرستان دے اندر جایا کرتے ہیں جا کے نہ رویا کرتے ہیں صحابہ کرام بیان کرتے ہیں ایک دن اسی بھی نالم اسی دیکھی اللہ دے پاک پیغمبر اپنی والدہ ماجدہ دی قبر دے کھڑے ہو کے روئی جا رہے نے صحابہ بیان کرتے ہیں اینا روئے نے سانو ڈر لگ گیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر اللہ نہ کر کتے بھی ہوش ہو کے گر نہ جان اینا اکھاں دے اندروں سبحان انیا سبحان اللہ اکبر اللہ والے ہر ٹائم موت نو یاد رکھیا کرنا انہیں نہیں دیکھنا باپ دیا جے بیٹے نو لوڑا سن انہیں نہیں دیکھنا بیٹے دیا جے باپ نو لوڑا سن انہیں نہیں دیکھنا ماں دیا جے بیٹے نو لوڑا سن انہیں نہیں دیکھنا کہ جے بیٹے نے باپ دیا بڑی خدمتاں کرنیاں سن اس موت نے نہیں دیکھنا کہ باپ نے جے بیٹے دیا پروشہ کرنیاں سن انہیں نہیں دیکھنا کہ جے منا جیا بیٹا ہے اجے تے 2 سال 4 سال دا بیٹا ہے انہوں کھلائے گا کون انہوں پلائے گا کون اندیا پروشہ کون کرے گا انہوں جناب سکول دے اندر چھڑ کے کون آئے گا انہوں جناب کھلونے کون لے کے دے گا انہوں بازار کون لے کے جائے گا انہوں لوگا دیا تانیاں کون بچائے گا اس موت نے نہیں دیکھنا کہ بیٹا یہ جوان ہوئے گا بیٹا جوان ہوئے گا باپ اندے جناب بڑے ریج دے نالے نوکری لوا کے دے جناب بڑے آلہ ہوتے دے لوا کے اندیاں شادیاں کرے گا باپ دی سارے پلے نہ دے موت پانی پھر دیا کر دیے انہیں نہیں دیکھنا اجے تو جوان ہے تو اجے بڑھاپے دے اندر جائے گا بڑھاپے دے اندر جا کے تم بڑے جناب اللہ دے کے سجدے کریں گا بڑا اللہ دے کے رومیں گا تے پھر موت آئے گی نہیں موت جدوں آ دیئے اینا جوانی وے دیئے اینا بچپنا وے دیئے اینا بڑھاپا وے دیئے اینا کسے دیا کمزوریاں دیکھ دیئے نہ کسے دیا ضرورتہ دیکھ دیئے اے موت دا جس ٹائم آ گیا اللہ دے قرآن نے اعلان کر دینا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون آخری واقعہ سناواں تے گل نو ختم کراں حضرت شاہ سلیمان پیغمبر کون شاہ سلیمان پیغمبر جنہوں اللہ نے ہواواں تے بھی حکمرانی عطا کر چھڑیاں نے کون شاہ سلیمان پیغمبر جنہوں اللہ نے پانیاں تے بھی حکمرانی عطا کر چھڑیاں نے اے چرند پرند انہاں سب تے اللہ نے حکمرانی عطا کر چھڑیاں نے آخری ٹائم آیا نا آخری ٹائم کہ بیت المقدس تیار کروا رہے نے بیت المقدس ادھروں ملک الموت آ گیا آلے شاہ سلیمان پیغمبر جی اللہ دا حکم آ گیا ہے تیاریاں کر لو حضرت شاہ سلیمان پیغمبر آندے نے ملک الموت میں نو اتنا ٹائم دے دے کہ میں بیت المقدس تیار کروا لواں کنا علاقہ میں قبلہ اول نو تیار کروا رہے نے اینا ٹائم دے دے کہ بیت المقدس میں تیار کروا لواں ملک الموت آدھے نا سلیمان پیغمبر جینا اللہ ڈاکٹر کوئی نہیں شاہ سلیمان پیغمبر آدھے چلے نا ٹائم دے دے میں کہوں چکر مارا ماں ملک الموت آدھے نا شاہ سلیمان پیغمبر جی اللہ ڈاکٹر کوئی نہیں
شاہ سلیمان پیغمبر آندے نے چل اتنا ہی ٹائم دے دے کہ میں اپنا جان نشین مقرر کر دیا. ملک الموت آدھے نہ شاہ سلیمان پیغمبر جی اللہ دا آرڈر کوئی نہیں. آکھیا ہوں آرڈر اے ہوئی ہے کہ اتھے ہی جان نکلے گی. فرمایا شاہ سلیمان پیغمبر جی بالکل اتھے ہی جان نکلے گی. شاہ سلیمان پیغمبر نے ایک اسے دی یا سوٹی دی اپنے تھوڑی دنال ٹیک لائی ہوئی ہے. اسے ٹیک لانتی ملک الموت نے آکے جان نکڑ لے آئے. انہیں تیریاں ضرورتاں نہیں دیکھنیاں, انہیں تیرے بیٹیاں دیاں ضرورتاں نہیں دیکھنیاں, انہیں نہیں دیکھنا تو نمازاں پڑھیاں سن کے نہیں پڑھیاں, انہیں نہیں دیکھنا کہ تو اللہ دیاں عبادتاں کیتیاں نے کہ نہیں. تو سوچیا سی بڑھاپے دے اندر جاواں گا اوتھے جناب اللہ دیاں عبادتاں کراں گا, اللہ نوں منا لواں گا. جوانی دے اندر جڑے گناہ کیتے ہوئے, جوانی دے اندر جڑیاں اللہ دیاں نافرمانیاں کیتیاں ہوئیاں, او بڑھاپے دے اندر اللہ نوں منا لواں گا. اللہ والیا تینوں کی پتا تو اس مسجد دے اندروں باہر نکلے کہ نہ نکلے, تو ایتھے نماز پڑھ کے مسجد دے اندروں نکلے کہ نہ نکلے, تو اپنے گھر دے اندروں باہر نکلے کہ نہ نکلے, رات ستا پیا صبح اٹھیں کہ نہ اٹھیں, تو ایتھوں سفر کریں او سفر کریں تو واپس آویں کہ نہ آویں. اس موت نے تینوں ایک لمحے دا ٹائم بھی نہیں دینا. دیکھیا نہیں سیلاب دے اندر جنہاں نے بڑیاں بڑیاں بلڈنگاں تیار کیتیاں کہ اس بلڈنگ دے اندر سانوں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکدا. ساڈے جناب دے کاروبار ساری زندگی دے پلان کر لے کہ 100 سال بھی اسی اس زندگی تے گزاراں گے, سانوں جناب کوئی پریشانی نہیں ہوئے گی. لیکن جدوں موت آئی ہے انہیں بالکل مریا میٹ کر کے رکھ دیتا ہے. انہیں چھوٹے چھوٹے بچیاں نو بھی آ لیا, انہیں جوانوں نو بھی آ لیا, انہیں جناب بڑے بڑیاں نو بھی آ لیا. انہیں نہ باپ چھڑیا, نہ بیٹا چھڑیا, نہ والدہ چھڑی, انہیں کوئی نہیں چھڑیا. گل مک دیئے وے جدوں چاپی عمر دی مک جانی, کڑی چل دی رک جانی, تیرے کم سارے وچ رہ جانے, تیرے کوٹ امیداں دے ٹہ جانے. نبزارین حکیمتین ہاتھ پھڑیاں گولی موت والی سینے ٹھک جانی. جدوں چابی عمر دی مک جانی, کڑی چل دی رک جانی. تے اللہ باجو کوئی ماردا نہیں, کوئی ٹوٹیاں بیڑیاں تاردا نہیں, کوئی بگڑے کم سنواردا نہیں. سب نبی ولی لاچار ایک دن مر جانا, جے دل تے دندان اللہ نی چھڑ غیران دا تو پلا نی. بس اسے تے رکھ تسلانی, تیرا ہو جائے بیڑا پار ایک دن مر جانا. دعا ہے اللہ سب موت کی تیاری کروں گی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.